آپ کہہ رہے ہیں جو 342 کے بیان کا معاملہ ہے، جس طرح سے آج ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا، اس کے باوجود کہ متعلقہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ میرے وکلا ٹیم وہاں پر پہنچ رہی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ وہ نقطہ ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے گی تو اس نقطے کی بنیاد پر کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ نہیں، ریلیف مل نہیں سکتا. یہ آپ دیکھیں گے کہ جو پہلا سوال ہوگا عدالت کا اپیل میں کہ کیا ملزم کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ اپنی شہادت پہ اپنی خود وہ بطور شاہد آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور اگر نہ آیا ہو اور اسے نہ پوچھا گیا ہو تو پھر پروسیڈنگ آر رینڈرڈ انلیگل. اور رانجھا صاحب، جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے اس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کوئی کیسز، یہ کوئی ٹرائل نہیں ہے بلکہ بہت جلد بازی میں ایسی سزائیں سنائی گئی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی لیگل ٹیم ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بھی نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سزا جلد معطل ہو جائے گی. یہ ٹھیک ہے، میں تو کہنا جو بھی وکیل سے پیش ہوں گے وہ پہلا بات کریں گے، یہ دیکھیں یہ بیان ہے 342 کا، یہ دیکھیں کیا ایویڈنس مجھے پٹ کی گئی ہے. اگر ایویڈنس نہ پٹ گئی ہو اور یہ بھی نہ کہا ہو کہ آپ خود شہادت دینا چاہتے ہیں، ایک تو ہے ملزم کو اختیار جی میری صفائی لے لے، ایک یہ ہے کہ میں از خود اپنے حق میں گواہی دینا چاہتا ہوں، اور اس نے نہیں، اس سے یہ ایشو اس کو بلاتا رکھا گیا ہے تو اس سے یہ خراب ہو جاتا ہے مسئلہ. تو رانجھا صاحب، یہ ایک نیا معاملہ سامنے آ گیا کہ توشہ خانہ پر ایک بڑی نہلی ہوئی ہے اور 14 سال کی سزا بھی سنائی گئی ہے. یہی معاملہ جو ہے یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، اور آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والے وقت میں مزید سیاستدان جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کے نرغے میں آئیں گے، اور کیونکہ توشہ خانہ سے تو بہت سارے فیض یاب ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے؟ ہاں، یہ تو چونکہ ہمارا انصاف ہے، تھوڑا لپ سائڈ بنا دی ہے ہم نے. وقت کے مطابق، نیڈ کے مطابق ہم رولز کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کرنا چاہیے. ایوری باڈی شوڈ بی گیون اے فیئر ٹرائل.